صل على سيدنا ومولانا محمد. SS GMS KDM کا سونا ہے، چاندی 200 گرام ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کل ہی میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ایسا میٹیریل ہے جس میں معمولی چیز کم اور سونا زیادہ ہے تو اس کا اعتبار سونے کا ہوگا. کوئی ایسی چیز کہ سونا کم اور معمولی چیز زیادہ ہے تو اس کا اعتبار معمولی چیز کا ہوگا. ہاں کوئی ایسی چیز ہے یقیناً بازار میں اس کے بیچنے سے پیسہ ضرور آتا ہے اور اس کا ریٹ آپ کو معلوم ہے. آرٹیفیشل چیزیں بھی ڈالتے ہیں اور اس کا ریٹ بھی بازار میں مشہور ہے، مقبول ہے اور طے ہے کہ ایک آرٹیفیشل چیز اتنا بڑا ہار ہے جو عین سونے کا لیں گے تو تقریباً 15-20 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس کی قیمت 1 لاکھ روپے تو پکی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے کیونکہ بازار کا مال ہے نا. مرحوم کے نام پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اپنے نام پر زکوٰۃ دے کر مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. چیٹی میں اگر کوئی باپ کا نام لکھ دیتا ہے لکھ دیجئے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ کے ادا کرنے کی نیت کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ چاندی کچھ بھی نہیں ہے، سونا اور کیش، سونا اور کیش ہے. کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو سونا اور کیش، سمجھ میں آئی بات؟ دونوں ملانے سے برابر آپ کی کیا بنتی ہے؟ جو زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے تو آپ دے دیجئے زکوٰۃ. اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں مجبوراً وندے ماترم پڑھواتے ہیں. ہرگز نہیں پڑھنا وندے ماترم. اس کے بدلے ہمارے پاس سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ جملہ ہے. ہمارے اپنے مذہب اور آستھا کو کچھ بھی فرق نہیں آتا. ملک کی محبت کا برابر اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے. کسی مذہب میں ان لفظوں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق ان الفاظ سے محبت کا اظہار کر لیں. ہمارے مذہب میں سارے جہاں سے اچھا آئی لو یو انڈیا فلاں اور فلاں ہیں، جے بھارت ہے، جے انڈیا ہے، ان الفاظ سے کہیں گے. ہرگز اس کی کہنے کی اجازت کسی صورت سے اسلام دیتا نہیں اور علماء کرام دیتے نہیں. ساس سسرے کو بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ضرور دے سکتی ہے. کسی گھر کی بہو پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے ساس کو دیتی ہیں، سسرے کو دیتی ہیں تو دینا جائز ہے. عورت کے اعتکاف کے مسائل بتائیں. عورت اعتکاف میں اپنے شوہر کو فون پر بات کر سکتی ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت. کہیں جی کھانا کھا لینا نہیں بس ہوگا اتنا مختصر گفتگو. کسی وجہ سے شوہر بھی عورت جہاں اعتکاف میں بیٹھی ہے اندر روم میں گھس کو 1-2 بات کر لے کر بالکل مختصر کر کے آ گیا تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں عورتوں کے لیے اعتکاف کا مسئلہ بہت نازک ہے. گھر کے ماحول پر اس کے اعتکاف کا حکم ہے. اگر وہ تنہا ایک ایسی عورت ہے جو گھر کا کام کاج سب وہی کرتی ہے، اگر وہ نہیں کریں گی تو پورے گھر کا ماحول تتر بتر ہوتا ہے، تو ایسی عورتوں پر اعتکاف ضروری نہیں ہے. اگر انہیں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا شوہر پھر گھر کے ماحول میں بے پردہ ہو سکتا ہے یا دوسری عورتیں بے پردہ ہو سکتی ہیں. ہاں بیوی اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے تو اس شوہر کو، بچوں کو، شوہر کی ماں وغیرہ کیا کرتی ہے؟ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے تو سنت ہے. عورت پر اتنا سخت حکم نہیں ہے اعتکاف کا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمارے خالہ کے پاس 20 لاکھ کا مال ہے. ماشاءاللہ کیا خوش نصیب ہیں، ایسی خالہ ملی آپ کو. ان کے شوہر روز کماتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں. کیا ہمارے خالہ کے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی آپ کے خالہ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں
لیکن آپ کے خالہ کے شوہر خالو کے پاس زکوٰۃ کے بقدر کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ غریب آدمی کے حکم پر ہے، اسے دے سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں زنڈو بام لگا سکتے ہیں؟ نہیں، اچھا نہیں۔ امام کے پیچھے یا انفرادی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سید گھر والے بہت ہی تکلیف میں ہیں، ان کو فطرہ یا زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اچھا خاندان ہے، پاکیزہ خاندان ہے، آل رسول کا سلسلہ ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں کوئی سید ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے ہدیے اور ہدایے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یقیناً آقا کی توجہ ہر سید پر ضرور ہوتی ہے، اس کی خدمت سے آقا کی روح مبارک خوش ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں، میں ایک گاؤں کو گیا تھا، وہاں پر ایک بچی باقاعدہ مجھے چیٹھی بھی لکھ کر بھیجی اور فون بھی کی کہ حضرت ہمارے گاؤں میں سید بچیاں ہیں جن کو رشتے ہی نہیں آ رہے۔ کیا کہتا ہوں، سید بچی کیسا ہمیں سنبھال سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ آرام سے سنبھالو۔ ہر بیوی کی عزت کرنا ہے تو بس کرتے رہو۔ سید بچی کی شادی کرے تو پھر اس کے ساتھ بے ادبی ہوگی تو گناہ ہوتا بول کر اسے اگر شادی کرے بغیر رہ گئے تو سید بچیاں، سید زادیاں اگر اپنی جوانی کھو رہی ہیں تو پورا گاؤں اللہ نہ کرے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ پوچھتے خاندان کیا بول کر، سید کا تو نکو بات، یا تو ڈر کے مارے انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، یعنی تو حقارت سے انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سید بچی ہے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ ایک تو نکاح کا حق بھی ادا ہو جائے گا، دوسرا خدمت کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سید بچی ہے تو مارنا نہیں، شیخ کی بچی رہی تو مار سکتے کیا؟ کسی بھی خاندان کی بچی ہے تو مارنا نہیں، گالی دینا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تانے نہیں دینا ہے۔ سحری کے بعد عورتوں کی ماہانہ طبیعت جو خراب ہو جاتی ہے تو روزہ توڑ کر کھا سکتے ہیں؟ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی تو روزہ آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کو اختیار ہے، کھانا چاہے تو کھائیں یا نہیں تو افطاری تک خاموش رہیں۔ مسجد میں اعتکاف کے لیے ایک جگہ طے کرنا یا کہیں بھی اعتکاف کرنا، جگہ طے کر لینا اچھا ہے، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کا بستر وہاں پر رہے گا، کھانے پینے کے ساز و سامان، صرف آپ کو وہاں سونے کی اجازت ہے۔ مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں تو آج کل بہت زبردست سخت پابندی پہرا ہے، سونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اعتکاف کی نیت کرنے والوں کو دیتے ہیں، ان کے لیے قانون ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو مسجد میں اعتکاف کی کوئی جگہ طے کر لیتے ہیں، آسرا کر کے، فلاں کر کے، ڈیرا ڈال کر، بہت اچھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں غیر مسلم روزہ رکھ کر مسجد کو آ کر افطار کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اگر وہ روزہ ہیں تو وہ افطار کو آ رہے ہیں، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ رمضان اور روزے کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے تو دے دے۔ جب وہ مسجد کو آ کر افطار کے دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، کسی ماں کے لال کو دسترخوان سے اٹھانے کی اجازت نہیں۔ تو غیر مسلم بات تو کیسا با روزہ، ہرگز نہیں بولنا۔ یہ مسلمانہ کا دسترخوان با ہرگز نہیں بولنا، بلکہ اور زیادہ اس کا اکرام کرنا۔ تمہیں ایک سموسہ کھائے تو اسے 2 سموسے دینا۔ سامنے پپئی کے اور کیا کہتے ہیں تربوز کے پیساں پڑے رہتے، اس کے سامنے ایسا ڈھکلنا۔ ایسا کرنا سیکھو، ایسا کرنا چھوڑو۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب آج تک نہیں بتایا، یہ صرف حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کا ترجمہ اور اس کی پوری وضاحت جنت میں کریں گے۔ جن لوگوں کو عربی آیات جو نازل ہوئے تھے، جو مشرکین مکہ و کافرین مکہ سمجھتے تھے آیات قرآن کو، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ہمیں پڑھ کر سمجھنا پڑتا ہے، اہل عرب کو پڑھے بغیر سمجھ میں آتا ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، اہل عرب کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نے سمجھ میں آتا ہے۔ ذرہ دعویٰ کر دیے تو آیتیں نازل ہو گئی، اگر تم کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر الف لام میم کا ترجمہ کر کے بتاؤ، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کر کے بتاؤ، نون کا ترجمہ کر کے بتاؤ، تو تب وہ لوگ عاجز ہو گئے۔ ایک محترمہ نے لکھا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت شکریہ نماز پڑھتی ہوں اور میرے والدہ کے لیے 2 رکعت پڑھ کر اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اچھا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ نابالغ کا بھی فطرہ ہوتا ہے، جی ہاں، نابالغ بچے کا بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ ہمارے گھر عید کے دن صبح کو گھر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی ہم لوگوں کو فطرہ دینا پڑے گا۔ بچہ نہیں ہوا عید کی نماز تک تو اس کا نہیں، عید کی نماز کے بعد ہوا تو اس کا فطرہ نہیں، دے دیے تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست 3 سال پہلے گھومنے جا کر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اس کی لاش بھی نہیں ملی، اس کو ثواب کیسے پہنچائے؟ لاش نہ ملے یا ملے، ثواب کا تعلق جسم سے نہیں، ثواب کا تعلق روح سے ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آرام سے ثواب پہنچانا چاہیے، پہنچا سکتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ گھومنے جاتے ہیں تو احتیاط سے رہو، باسی خطبہ آ رہا ہے۔ گھومنے جاتے ہیں، جانا نہیں، اگر جاتے ہیں تو احتیاط سے رہو، تیرنا آتا بھی ہے تو احتیاط کرو۔ جا کر بعض لوگ ہیں نا پانی کے پاس جب پورا مجمع رہتا ہے تو دکھانے کے لیے نخرے ایسے کرتے ہیں کہ ان کی نماز پڑھنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ نہیں کرنا ایسے، چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ لے کر رہنا۔ جیسے مال ضائع ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو جان ضائع ہوتی ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان گاڑیاں چلائے تو ایسے چلاتے ہیں کہ موت کو زبردستی دعوت دیتے ہیں، پانی کی جگہ جا کر ایسے نخرے کرتے ہیں، موت کہتی ہے کہ ابھی تیری زندگی ہے، نہیں کہتا نہیں آجا میں تیرے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط سے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی پہلی تاخرات ہیں، اس لیے ہماری مسجد عمر فاروق میں 20 دن تک ہی تفسیر اور سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے، اس کے بعد تاخراتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ بہت ساری باتیں تفسیر کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی۔ جتنی باتیں آئیں ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں، جو مسائل سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان کے بعد بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسائل کا سلسلہ جاری رکھیں، دیکھیں گے کیسے حالات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بارہا ایسے موقع عطا فرمائیں۔ مختصر بات کرو، مختصر بات کرتے ہیں، اسی میں فون رکھ لے کر 2 گھنٹے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تھا، کیا انیس صاحب مال ذرا بھیجا لگا، تو بچہ جو دکان کے اندر مینیجر فون ہے، ذرا مال بھیجا لگا، ان کا فون آیا، اتنی بات 1-2 منٹ کے اندر کم کر دینا۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔